اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہم بے تحاشا قیامت کی نشانیاں احادیث سے سنتے ہیں۔ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی جس نے بھی سوال کیا پہلے غور سے سن لو۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اللہ جو تمام پیغمبروں کا، تمام عالم جتنے بھی عالم ہیں ان کا رب العالمین ہے۔ اس نے ہر پیغمبر پہ اپنی وحی بھیجی، اسکرپچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہولی اسکرپچر۔ تو لوگوں نے توڑ مروڑ دیا آہستہ آہستہ، جو بھی نبی تھے، کیونکہ وقت گزرتا گیا، آخر میں قرآن آ گیا۔ اور قرآن وہ تھا جو ایک بہت عظیم ہستی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے اپنا حبیب کہا، اس پہ اتارا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال تک مکے کی گلیوں میں پھرتے رہے اور انہوں نے کبھی کسی کو کوئی پیغام نہیں دیا، کوئی اصلاح نہیں کی، جب تک قرآن نہیں آیا۔ بڑی عمر ہوتی ہے 40 سال بندے کی، اوسط مڈل ٹائپ عمر۔ تو پھر اس قرآن کے آنے کے بعد آپ دنیا کے بہترین انسان کا عمل، وہ تو پہلے بھی تھے، میرا مطلب ہے کہ ان کو علم آ گیا۔ اللہ ٹیچر تھا، یہ اسٹوڈنٹ تھے، اللہ نے جبریل کے تھرو ان کو اللہ کے سینے میں قرآن اتار دیا۔ اب بات بڑی سمپل ہے کہ اللہ کے رسول کا کام تھا کہ جو اللہ نے حکم دیا ان کی پیروی کرے، سمپل۔ باقی رسول بھی یہی کرتے تھے، جو وہی آئی چپ کر کے اس پہ عمل کرنا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا، اپنی طرف سے تبدیلی نہیں لانی۔ تو اب ہم جائزہ لیں گے کہ قرآن میں کوئی قیامت کے بارے میں وقت بتایا گیا، کوئی نشانیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں؟ اگر نہیں دی گئیں تو یہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ فلانی چیز ہوگی تو قیامت آئے گی، فلانی چیز، دن رات مولوی حضرات، ٹریڈیشنل لوگ اور کچھ اسکالر، دنیاوی اسکالر جنہوں نے قرآن کی تعلیم نہیں پڑھی ہوئی، قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ بھی دن رات اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ یہ نشانی، یہ اینکر بھی کوئی یہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا تو قیامت آئے گی، یہ ہوگا تو قیامت آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ 9ویں سورت ہے اعراف، اس کی 187 نمبر آیت ہے۔ پوچھتے ہیں، یہ قرآن میں لفظ ہے یسألونک، سوال کرتے ہیں تم سے گھڑی کے بارے میں۔ یہاں لفظ ہے سا، سین الف عین تے، سا۔ پوچھتے ہیں یہ تم سے گھڑی کے بارے میں، سا سے مراد قیامت، کہ کب قائم ہوگی۔ قدرتی بات ہے، لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، سوال کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے تھے نماز میں، دعا میں، کہ یا اللہ، سوال جو ہے اللہ کہہ رہے ہیں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں کہ کب قائم ہوگی۔ کہو، کہو بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ سٹاپ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا بتانے سے کہ نہیں، تم نہیں بتا سکتے، اس کا علم تو تمہارے رب کے پاس ہے۔ آگے فرمایا نہیں ظاہر کرے گا اسے مگر اس کے مقررہ وقت پر۔ آپ کو حکم ہوا کہ میں اب نہیں ظاہر کروں گا اس قیامت کی گھڑی کو مگر اس کے مقررہ وقت پر۔ بڑا بھاری ہوگا وہ دن آسمانوں اور زمین پر۔ قیامت کے بارے میں کافی آیتیں آئی ہیں، مطلب مختلف صورتوں میں، لیکن یہ کہ کب، کس وقت، ایٹ واٹ ٹائم، ایگزیکٹ ٹائم، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میں جانتا ہوں۔ پھر فرمایا نہیں آئے گی وہ تم پر مگر اچانک۔ اب اس سے مطلب کیا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں، فلان ہوگا فلان ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ لگا دی جاتی ہیں، حدیثوں کے نام پر، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط ہیں۔
معاذ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میں جانتا ہوں. پھر فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی. یعنی اسی طرح سمجھ لیں کہ ہم عام دنیا میں لوگ کھا پی رہیں گے, لیٹے ہوں گے, کاموں پہ ہوں گے, سو رہے ہوں گے, اور ایک دم اچانک آئے گی اور بڑا بھاری ہوگا وہ دن آسمانوں اور زمین پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نشانیاں بتا سکتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگ بھی غور کریں کہ جب اللہ منع کر رہا ہے کہ اس کا علم صرف مجھے ہے, پھر کنٹینیوس آیت ہے, پوچھتے ہیں تم سے اس طرح گویا کہ تم کھوج میں لگے ہوئے ہو اس کے. یعنی ایک بڑا باریک نقطہ, غور سے سنیں. اللہ تعالی فرما رہے ہیں, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, پوچھتے ہیں تم سے, سوال کرتے ہیں تم سے اس طرح کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. یہ بڑا سخت جملہ ہے. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اب رپیٹ کیا, ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 دفعہ رپیٹ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز پہ ایمفیسس دینا چاہتے ہیں, زور دینا چاہتے ہیں, اس میں رپیٹ کرتے ہیں. ایک ہی آیت ہے سورہ اعراف 9 نمبر سورہ کی 187 میں رپیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی ایک قسم کی سخت بات کی وارننگ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, 2 دفعہ کہ صرف میں جانتا ہوں. پیارے تم نہیں جانتے, نہ میں تمہیں اس کا علم دوں گا. یہی بات ہے نا کہ نہ میں تمہیں اس کا علم دوں گا. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو دوستو, آہستہ آہستہ میری باتوں سے آپ بھی, میں کوئی فٹافٹ ایک بات بتا کے میں فارغ نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں انوالو ہوں, خود پڑھیں, خود سمجھیں. قرآن میں 6 دفعہ آیا ہے کہ اس کو ہم نے آسان بنا دیا سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کوئی ہے جو اس پہ غور و فکر کرے؟ ہم نہیں کر رہے. ہر چیز ہم پڑھے جائیں گے, دین کا علم نہیں پڑھیں گے. وہ مولوی پہ چھوڑا ہے جو اس کو خود بھی نہیں آتا بیچارے کو, وہ خود بھی نہیں پڑھا ہوا. تو ان شارٹ قرآن میں واضح اللہ نے کیا 187 نمبر سورہ اعراف کی آیت میں کہ یہ 2 دفعہ کہا کہ اس کا علم میرے پاس ہے. تو لوگوں کو بتا دو, اور وہ اچانک آئے گی. تو یہاں پہ اتنی روایتیں, حدیثیں بنائی ہوئی ہیں, نعوذ باللہ, فیک. میرے نزدیک فیک ہیں, کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اچانک آئے گی, لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے, نکال کے اینکر. دیکھتے رہی میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.